السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، صبغۃ اللہ IR کے تجوید القرآن کورس میں لاسٹ ٹائم ہم نے تفخیم اور ترقیق کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تفخیم کہتے ہیں حروف کو موٹا پڑھنے کو، اور ترقیق کہتے ہیں حروف کو باریک پڑھنے کو۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ الف سے یا تک صرف 3 ایسے حروف ہیں کہ جن کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، لام اور را، جن میں سے ہم نے کل کے لیکچر میں الف کی تفخیم اور ترقیق دیکھ لی، یعنی کہ الف کو کب موٹا اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم لام کی تفخیم اور ترقیق دیکھیں گے، اور وہ تمام کنڈیشنز دیکھیں گے جن صورتوں میں لام کو باریک یا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز لکھنا مت بھولا کریں۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے پڑھنی ہے لام کی تفخیم اور ترقیق، یعنی لام کو کن صورتوں میں باریک اور کن صورتوں میں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لکھتے ہیں نا اللہ کا نام، اس میں جلالت یعنی جو اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر جو لام آتی ہے، صرف یہی لام ہی موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام لام، یعنی کہ وہ کسی بھی حرف کے اندر آ جائے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ بس ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ صرف جو اللہ کے نام کے اندر لام آتی ہے، صرف ایک یہی لام ہے جو ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے، باقی ساری لام باریک ادا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ کے نام کے اندر لام آتی ہے، اس کو بھی ہر وقت موٹا ادا نہیں کیا جاتا، اس کو بھی کبھی موٹا اور کبھی باریک ادا کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس کو کب موٹا اور کب باریک ادا کرنا ہے۔ پہلا قاعدہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ اگر کوئی لام موٹی پڑھی جائے گی تو وہ صرف اللہ کے نام کی لام ہوگی، باقی تمام لام جو ہوں گی وہ باریک ادا ہوگی۔ لیکن اس میں بھی پھر کنڈیشن ہے کہ یہ لام بھی ہر وقت موٹی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر یہ لام موٹی پڑھی جائے گی اور جس کے اندر لام باریک پڑھی جائے گی؟ تو یاد رکھیے کہ دیکھیے، اس لام کے اوپر تو ہمیشہ ہی کھڑی حرکت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، یہ تو کبھی چینج نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ ایسی چینجنگز آئیں گے جن کی وجہ سے اس کی آواز تبدیل ہوگی، یعنی کہ اگر اس سے پہلے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ گئی، یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے جو بھی حرف ہوا اس کے اوپر زبر یا پیش آ گئی، تو اس صورت میں اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گئی، وہ حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس اگر اس کے نیچے زیر آ گئی تو اس صورت میں اللہ کے لام کو باریک ادا کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ایگزامپلس کی طرف آئیے۔ اس میں دیکھیے، اللہ کا لام نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر۔ اس کا مطلب اللہ کا لام جو ہے وہ اس میں موٹا ادا ہوگا، اس لیے اس کو پڑھیں گے اللہ، اللہ، اسی طرح واللہ، فاللہ۔ اب ان تینوں میں کیا تھا؟ اس میں جلالت یعنی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس لیے ہم نے ان کو موٹا ادا کیا ہے۔ اسی طرح ان اللہ، پہلے ہم نے نون پہ غنہ ادا کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اللہ کا لام موٹا ادا ہوگا۔ ان اللہ هو اللہ، سیم رول ہے۔ من اللہ، ان سب میں لام موٹی ادا ہو رہی ہے۔ اوکے، اگلی لائن پہ آئیے، رسول اللہ۔ اب رسول کی جو لام ہے وہ باریک ادا ہوگی، لیکن اللہ کا لام
موٹا ادا ہوگا. رسول اللہ، رضی اللہ، لام موٹی ادا ہو رہی ہے. قالوا اللہم، اب اس میں دیکھیے ایک تو قا موٹا ادا ہو رہا ہے، پھر لو کی جو لام ہے وہ باریک ادا ہو رہی ہے، لیکن اللہم کی جو لام ہے وہ موٹی ادا ہو رہی ہے. قالوا اللہم. اچھا، اب لام کی ترقیق یعنی لام کو باریک پڑھنے کی اگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے، اس کو پڑھیں گے للہ، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، للہ ایسے نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو لام ہے جس کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے باللہ، سیم رول ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک ادا ہو رہا ہے. باللہ، اب یہ اس کی بہت مشہور اگزامپل ہے بسم اللہ. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن. تو اب آپ دیکھیے یہ رول ہے کہ اس میں بیسکلی اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ. قل اللہم، قل اللہم، ساری لام باریک ادا ہو رہی ہیں کیونکہ اللہم کے لام سے پہلے بھی زیر آ رہی ہے، تو قل اللہم باریکی سے ادا ہو رہا ہے. ما ولاہم، اب اس میں دیکھیے اللہ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس لام کو باریک پڑھے ہیں. ما ولاہم الا الذین، ساری لام باریک ادا ہو رہی ہیں. ان الذین، نون پہ غنہ کیجئے، لام باریکی سے ادا کیجئے. علا، لام باریک ادا ہو رہا ہے. صلاۃً، لام باریک ادا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سادی لام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس جی یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیسن. امید کرتی ہوں کہ آپ کو لام کی تفہیم و ترقیق اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. لیکچر کو بار بار سنیے، بار بار پریکٹس کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.